السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول وباللہ توفیق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آج ہمارا قواعد اربع کا دوسرا اور آخری سبق ہے۔ اس کے یہ بالکل مختصر سا کتاب چٹا جیسے آپ کو ہم نے بتایا، 4 قواعد اس میں ہیں۔ تو کل ہم نے 2 قواعد پڑھے، اس میں پہلا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت کا وہ جو ہے ایکسیپٹ کرتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، یعنی اللہ کو خالق، رازق، مدبر یہ مانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ بھی کی، انہیں قتل کیا۔ اور دوسرا تھا شفاعت کے بارے میں، سفارش جو ہے شفاعت، اور سفارش کیا ہے اور اس کا شرک کے حوالے سے کیا کانٹیکسٹ ہے، اور پھر 2 اس کی اقسام تھی، منفی اور مثبت، وہ بھی ہم نے پڑھی۔ تو آج انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا قاعدہ پڑھیں گے اور اس کتاب کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ ہے جی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم۔ ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر غالب آ گئے، ظہر کا مطلب غالب آ گئے۔ اس طرح قرآن کی آیت بھی ہے، یہ غالباً سورہ فتح یا سورہ محمد کی ہے، لیظہرون علی الدین کلہ، تو ظہر کا معنی ہے غالب آنا، علی اناس تمام لوگوں پر، متفرقین فی عبادتہم جو کہ اپنی عبادات میں متفرق تھے، یعنی مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر غالب آ گئے۔ اب وہ کن کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی مختلف اقسام آگے بتائی جا رہی ہیں۔ منہم من یعبد الملائکۃ، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ملائکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، جیسے اہل کتاب اس وقت موجود تھے، اور ایون مشرکین مکہ میں بھی انہوں نے کہ نیک لوگوں کے انبیاء کے بت، جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا انہوں نے بت بنایا تھا، تصویر بنائی تھی مشرکین مکہ نے، جو وہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اشجار، شجر کی جمع درختوں کو، والاحجار حجر کی جمع پتھروں کو، ان کی عبادت کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، یعنی بت جو ہے یہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں، درخت کے بارے میں آگے حدیث آئے گی۔ ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ ولم یفرق بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے ساتھ جنگ کی، تمام کے ساتھ قتال کر، ان میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی اگر کوئی انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں لکھا گیا، اگر کوئی ملائکہ کی کرتا ہے، اگر کوئی پتھروں کی، درختوں کی کرتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی غیر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا اور ان کے خلاف جنگ کی اور ان کا ملیمٹ کیا، کوئی ولم یفرق بینہم، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا انہوں نے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس پر دلیل ہے سورہ انفال کی آیت، وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو فتنہ جو ہے نا، فتنہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا، کتنے کئی قسم کے فتنے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا وہ کفر و شرک کا فتنہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف قتال کریں، ان کا ملیہ میٹ کریں، ان کا خاتمہ کریں۔ پچھلی جو ہم نے اقسام پڑھی ہے نا،
تو ان میں ہر ایک قسم پہ مصنف رحمہ اللہ دلیل لے کے آئے. ودلیل الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کی جو عبادت کرتے تھے اس پر دلیل ہے. ومن آیاتہ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ ہم نے پچھلی کتاب میں بھی آیت پڑھی ہے سورہ فصلت میں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس، مت سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کے لیے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کے لیے جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے سورج چاند دن رات کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے. یہ دلیل آ گئی کہ اس وقت جو ہے بعض لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. ودلیل الملائکتی، اب جو لوگ جو ہیں وہ ملائکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ نا سورہ آل عمران کی اس سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، سارا کچھ دے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میری بندگی کرو. اب آگے پھر آ رہا ہے، یعنی انبیاء کو یہ کلام کیا جا رہا ہے. پھر آگے آ رہا ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور اس بندے کے لیے یعنی نبی کے لیے، پچھلی آیت کے کنٹیکس کے ساتھ ہے، اس نبی کے لیے جو اس بندے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ حکم دے کہ تم جو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اربابا، انہیں رب بنا لو، ان کی عبادت کرو. ودلیل الانبیاء، اور انبیاء کی عبادت کے بارے میں جو اہل کتاب کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. یہ سورہ مائدہ کی آیت. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا، یہ قیامت کے دن کی منظر کشی جو ہے نا وہ اللہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ وہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ الہ بنا لیں، معبود بنا لیں. اللہ ان سے سوال کرے گا بھئی لوگوں نے تو تمہاری عبادت کی، تو تم بتاؤ کہ تم نے کیا انہیں حکم دیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں مریم کو علیہ السلام جو ہے وہ معبود بنا لیں، الہ بنا لیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے کہ بھئی تو شرک سے پاک ہے. ما یکون علی، یہ میرے لیے نہیں تھا، یعنی یہ میرے لیے جائز نہیں تھا، یہ میرا حق نہیں بنتا تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس چیز سے عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، بس اگر میں نے ایسا کہا ہے، میں نے اپنی عبادت کا اگر حکم دیا ہے تو جانتا ہے، یعنی تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے. تعلم ما نفسی، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، جو کچھ میرے اندر کی بات ہے، جو کچھ میرے نفس میں چھپا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ جو کچھ تیرے نفس میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے، تو سارا کچھ جانتا ہے. اگر میں نے ان کو اپنی عبادت کا اور اپنی ماں کی عبادت کا حکم دیا ہوتا تو جانتا ہوتا، تو سارا کچھ جاننے والا ہے، غیب کی باتیں جاننے والا ہے. دلیل الصالحین، اور آگے ہے صالحین کے بارے میں دلیل کہ نیک لوگوں کی نا قبروں جو ہے وہ عبادت کی جاتی تھی. اولئک الذین، وہ لوگ یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، یعنی مشرکین جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن نیک لوگوں کو پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جو صالحین نیک لوگ ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ انہیں پکار رہے ہیں. ایہم اقرب، جو کہ اس کے زیادہ قریب ہے،
وَيَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں، رجا رکھتے ہیں رحمت ہو اس کی، رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین جو ہیں یہ نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان کو ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، تو حالانکہ وہ ان نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، تو یہ الٹا انہیں پکاری جا رہے ہیں، ان کی پوجا کری جا رہے ہیں، ان کی عبادت کری جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کس طرح ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى کہ اللہ یہود اور نصارہ عیسائیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی جو قبریں ہیں ان کو مساجد بنا لے، سجدہ گاہیں بنا لے، سجدے کرنے لگے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ او مات رجل صالح، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہوتا نا تو وہ اس کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، اور آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، میری قبر کو عید نہ بنانا جہاں لوگ اکٹھے ہوں، میلہ لگے، جو ہے وہ سجدے ہو رہے ہوں، شرک ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اور اللہ نے ان کی قبر کی حفاظت کی۔ وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرنا، قولہ تعالی اللہ کا فرمان، افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، یہ لات عزی اور منات جو ہے نا، کیا تم دیکھتے ہو لات عزی اور منات کو، یعنی یہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے لات عزی اور منات، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہاں سے احجار پتھروں کی عبادت کرنا جو ہے نا وہ اس کی دلیل یہاں سے پیش کر رہے ہیں، اور اشجار جو درختوں کی ہے اس سے آگے وہ اگلی حدیث سے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ وحدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، ابی واقد لیثی یہ صحابی تھے، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، غزوہ حنین جو ہوا تھا، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ اور ہم ابھی نئے نئے کفر سے واپس آئے تھے، یعنی کہ ہم نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ابھی۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور مشرکین کے لیے نا ایک بیری کا درخت تھا، وہ درخت کیا تھا، یعکفون عندها وَيُنَوِّتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ کہ وہ اس درخت کے پاس ٹھہرے رہتے تھے، یا کفون کہتے ہیں یعنی تھوڑا لمبا قیام کرنا، رکے رہنا، وَيُنَوِّتُونَ اور اپنے اسلحے جو ہے نا اپنے ہتھیار اس پر لٹکائے رکھتے تھے، وَيُنَوِّتُونَ لٹکائے رکھنا، اس کے اوپر اپنے ہتھیار جو ہے نا درختوں پر لٹکائے رکھتے تھے، یعنی انہوں نے اس کو ایک شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا، اس سے برکت لیتے تھے۔ یقال لها ذات انوات اور وہ اسے کہا جاتا تھا ذات انوات، ذات انوات اس درخت کو کہا جاتا تھا۔ فمررنا بسدرۃ تو ایک مرتبہ ہمارا گزر جو ہے نا وہ اس بیری کے درخت سے ہوا، فقلنا تو ہم نے کہا، کیونکہ نئے نئے وہ ابھی کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے نا، تو وہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، کیا کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیں، کما لہم ذات انوات جس طرح کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ لمبی حدیث ہے، یہ آگے الحدیث لکھا ہوا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ آگے بھی مطلب جو پوری حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس بات پر ریئیکٹ کیا اور غصہ کیا اور فرمایا، یہ نیچے ہم نے شرح میں اس کو درج کیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ تو یہ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے موسیٰ سے اس کی قوم نے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم الہۃ کہ ہمارے لیے الہ بنا دے جس طرح ان کے لیے الہ ہے، یعنی تم تو مجھے ایک اور الہ بنانے کے لیے کرے، یعنی ایسی جگہ جس پر لوگ جو ہے وہ ایسا اعتبار کرتے ہیں، اس پر جا کے اس کی تکریم و تعظیم کر رہے ہیں، اس پر برکت کے لیے اپنے جو ہے وہ ہتھیار لٹکا رہے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو الہ قرار دیا کہ آپ اس سے امید لگا رہے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں دھاگے باندھے جا رہے ہیں، کہیں وہ تالے باندھے جا رہے ہیں، مختلف قسم، کسی کے وہ بازو پہ اوپر پتہ نہیں وہ کیا کیا باندھے، پیسے باندھ کے کیا 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 جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو الہ قرار دیا کہ تم نے ان چیزوں کو معبود بنا لیا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے، حدیث میں، کہ جو کوئی چیز لٹکائے گا، یعنی گلے میں لٹکائے گا یا کوئی باندھے گا، تو قیامت کے دن اسے اسی کے حوالے کیا جائے گا، تو وہ کیا کر سکے گی اس کا۔ اچھا جی، یہ پچھلے تینوں قاعدے جو ہے وہ بیان ہو گئے، اب چوتھا قاعدہ جو ہے، آخری قاعدہ، وہ مصنف رحم اللہ بیان کر رہے ہیں۔ والقاعدہ الرابع، اب وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں پچھلے کا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، خالق، رازق، مدبر، سب کچھ مانتے تھے، لیکن یہ چیز نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ دوسری بات کہ شفاعت، سفارش کس طرح کی ہے، اس کی دو اقسام جو تھی۔ اور تیسرا جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ مشرکین وہ بھلے جس چیز کی بھی، اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کرتے تھے نا، تو رسول اللہ نے ان میں فرق نہیں کیا، ان سب کے ساتھ قتال کیا اور انہیں ختم کیا۔ اب چوتھا قاعدہ جو خلاصہ ہے اس پوری کتاب کا، وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، کہ ہمارے زمانے کے مشرک، یہ مصنف رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا، 7ویں 8ویں، یہ 17ویں ہجری کا، 17ویں عیسوی کا غالباً، جو بھی ان کی وفات جب ہوئی، تو اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں، اور بالعموم یہ آج کے دور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان مشرکی زمانے کے، جو ہمارے زمانے کا مشرک ہے نا، اغلظ الشرک من الاول، اس کا شرک پہلے والوں کے شرک سے بڑھ کے ہے، بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی جو مشرکین مکہ کا شرک تھا نا، اس سے بڑھ کے آج کے زمانے کے لوگوں کا شرک۔ اس کی ہم نا آگے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس چیز سے نا 10 پوائنٹ اخذ کیے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اس کی شرح بیان کی، وہ ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں۔ لأن الاولین، اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے، لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے کہ آج کا مشرک اس دور کے مشرک سے بڑا مشرک ہے۔ وہ کیسے کہ لأن الاول، کہ پہلے دور کے جو مشرک تھے نا، یعنی مشرکین مکہ، یشرکون فی الرخاء، وہ صرف خوشحالی میں، رخاء کہتے ہیں خوشحالی میں، امن کی صورت میں، نارمل جب حالات ہوں، تو وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے۔ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، اور جب شدت ہوتی، کوئی مصیبت آن پڑتی، کوئی ایسی سچویشن ہوتی، تو پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، کہتے تھے اخلصو اخلصو، کوئی یعنی کشتی ڈوبنے لگی ہے یا کوئی مصیبت آنے، اخلصو اخلصو، خالص اللہ کو پکارو، خالص اللہ کو پکارو۔ وہ مشرکو زماننا، اور ہمارے جو زمانے کے مشرک ہیں، شرکہم دائمون، ان کا شرک ہمیشہ کے لیے، پھر رخا و شدہ، وہ خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں اور مصیبت میں تو اس سے بڑھ کے شرک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لوگوں پر بجلی کٹ کے تو پتہ نہیں کس کس بابے کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے وہ لوٹے میں بند کی اور اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ بندے کو دے رہے ہیں، مخلوق کو دے رہے ہیں، اور یعنی مخلوق کا حال کیا ہے کہ اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس پوری دنیا میں بیٹھا وہ بندہ تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے جو برابر اس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کوئی مسئلہ ہو، وہ جناب کوئی پیسے شیسے لے کے اس کو باندھ دیں گے، اس کے گلے میں کچھ لٹکا دیں گے، کوئی سکہ لٹکا دیں گے، وہ کوئی بوتل کا ڈھکن لٹکا دیں گے، اس طرح کی جو خرافات جو ہیں وہ کر دیں گے، یعنی مصیبت میں اور زیادہ شرک کو پکڑ لیتے ہیں۔ جبکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو جہل جو اللہ کا دشمن جسے رسول اللہ نے قرار دیا، ان کا بیٹا، اس کا بیٹا جو ہے وہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، تو وہ جب مکہ فتح انہوں بھاگ گئے، تو جا کے کشتی پہ چڑھے، کشتی جا رہی ہے تو رستے میں جو ہے نا وہ طوفان آیا یا جس طرح کو لہریں آئی تو کشتی ڈوبنے لگی، تو سبھی نے کہا اخلص اخلص بدر، خالص اللہ کو یاد کرو،
تو انہوں نے سوچا کہ جس اللہ سے میں بھاگ کے، مطلب جس سے بھاگ کے میں ادھر آیا ہوں، تو یہ بھی تو اسی کو پکار رہے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ واپس گئے، اسلام لے آیا، اللہ نے ان پر رحم کیا۔ یعنی مشرکین مکہ شدت میں، مصیبت میں، کریٹیکل سچویشن میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اس چیز نے بھی انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ خوشحالی میں جو ہے وہ شرک کرتے تھے، جبکہ آج کا مشرک جو ہے خوشحالی میں تو کرتا ہی کرتا ہے نا۔ خوشحالی میں کیا کہ وہ گاڑی لے لیا، پیچھے لے کے فلاں دی جوتیاں دا صدقہ ہے، فلاں کی جوتیوں کے صدقے جی مجھے یہ مل گئی ہے، فلاں میرے مرشد کا کرم ہوا جی یہ مجھے مل گئی ہے۔ اور شدت میں تو اس سے زیادہ ہے، کوئی مسئلہ وہ آپ دیکھ لیں، یہ جو طرح طرح کے بدعتی لوگ ہیں جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ پیروں فقیروں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش اتنا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سج رہا ہوتا۔ بیماری ہے جی میں یہ کروانے ہیں، مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو آج کے دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے بدتر ہے۔ وہ دلیل قولہ تعالی، اس پر دلیل اللہ کا فرمان ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہوتے فی الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ کو پکارتے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے، اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم، اور پھر جب انہیں نجات مل جاتی، یعنی جب وہ بچ جاتے مصیبت سے، الی البر، اور زمین پر آ جاتے، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے۔ واللہ عالم، اور پھر وہی مصنف رحمہ اللہ نے علم کی جو نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا، بہتر جاننے والا اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام، اور ان کے صحابہ پر صلاۃ والسلام، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ آج کا مشرک اس دور کے مشرک سے بدتر ہے، اس پر نا ایک یہ بڑے مشہور عالم ہیں دکتور صالح بن عبداللہ العثیمی، انہوں نے اس پر نا 10 نکات ذکر کیے ہیں کہ آج کے دور کے لوگ اس دور کے لوگوں سے کیسے بدتر ہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، خوشحالی اور بدحالی۔ پہلے مشرک صرف خوشحالی میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، جب سخت مصیبت ہوتی تو صرف اللہ کو پکارتے، جبکہ موجودہ مشرک جو ہیں دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی انہیں کوئی پیسوں کی کمی، رزق کی کمی آ گئی، تو پتہ نہیں کس کس غیر اللہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے جو ہے ڈر رہے ہوتے ہیں، انہیں چوم رہے ہوتے ہیں، بازار سے کپڑے لینے اور ان کو چومنے لینے، لٹکا کے چومنے لگ جانا، اس کے سائے پر گزرنے سے ڈرنا، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دھاگے مانگنے، اور اس کے آگے جھکنا، کھڑوں کو چومنا اور کہنا کہ میرا رزق بڑھ جائے گا، مجھے بیٹے مل جائیں گے، مجھے بیٹیاں مل جائیں گی، فلاں تقسیم کرنے والا۔ نمبر 2، پہلے مشرک ان کی عبادت کرتے جو اللہ کے مقربین کے، جبکہ موجودہ مشرک گناہگاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اس وقت یعنی آپ دیکھ لیں بیت اللہ میں جتنے بت تھے، ان میں صالحین کے بت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا۔ یہ یہودیوں پر کئی حدیث میں آتا ہے، یہودی نصارہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیوں کی؟ کہ وہ نیک لوگوں اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا دیکھا جس کو قرآن میں بھی ذکر ہے، ود، سبا، یعوث، یعوق، نصر، یہ ان کے نیک لوگ تھے، وہ جن کے 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو آج کا دیکھ لیں آپ کہ کن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ وہ جو 70 دن سے نہایا نہ ہو، وہ جس نے کوئی میلے ترین کپڑے پہنے ہوئے، جس کے بالوں میں اتنی گندگی ہو، طہارت کو اسے بالکل پتہ نہ ہو، خلاف سننا خلاف شرع اس کی ساری حالت ہو، تو اس کی جو عبادت کر، اور اسے الٹا پہنچا ہوا ولی سمجھتے ہیں، یہ ملنگ آدمی ہے، اس کی تو بڑی سنی جاتی۔ وہ یہ ٹی ویوں پہ آج کل کچھ پروگرام ہے، وہ جو ان پیروں وغیرہ کو پکڑتے ہیں، وہ آپ دیکھیں جناب، کوئی مینڈک کو الہ بنایا ہوا، کہ مینڈک ہے جی، وہ اس نے کوئی جوہر بنایا ہوا اس میں رکھی ہوئی ہے، تو لوگ اس سے آ کے منتے مانگے، وہ گندا پانی پی رہے ہیں، اور وہ خود اتنا غلیظ ترین ہے کہ اس سے سمیل اتنی آتی ہے کہ وہ ٹی وی اینکر اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ پہلے کے مشرک چلو نیک لوگوں کو بناتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک، تو آج تو غلیظ ترین لوگوں کو جو ہے وہ عبادت ان کی جا رہی ہے۔ عبادت سے مراد ان سے مانگا جا رہا ہے، ان سے طلب کی، ان سے امید کی جا رہی ہے، ان سے ڈرا جا رہا ہے۔
نمبر 3، پہلے مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انبیاء کی دعوت پر تعجب کرتے تھے، یعنی جب انہیں کوئی دعوت، جیسے مشرکین مکہ کا کلام قرآن میں درج ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسے دیکھو یہ سارے الہوں کو ملا کے ایک بنا رہا ہے، یہ کہتا کہ ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ جبکہ موجودہ دور کے جو لوگ ہیں وہ مشرک جو ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسے نبی انبیاء کی دعوت تسلیم کرتے ہیں، اسے اسلام بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بدعات جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کر کے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ، یہ دین اسلام ہے۔ ناچنا گانا پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو رکھا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، پھر طرح طرح کی تعویلات بیان کرنی۔ یعنی آج کا مشرک شرک تو کرتا ہی کرتا ہے نا، اس کے باوجود پھر اس شرک کو دین اسلام سے منسوب کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، جبکہ پہلے کے دور کا مشرک ایسا نہیں کرتا تھا۔ اچھا، نمبر 4، پہلے مشرک اپنے معبودان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ کلی طور پر کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، جبکہ آج کا مشرک ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ یعنی اس وقت کے مشرکین جو ہیں وہ یہ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات کو جو چلانا، تصرف کرنا، پھیرنا، یعنی کہ کائنات کے معاملات چلانا، جو کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، سارا مدبر ہے، وہ سارے معاملات چل، وہ مانتے تھے کہ اللہ، جیسے ہم نے آیات بھی پیچھے پڑھی۔ لیکن آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ ہم نے کئی واقعات، پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ فلاں صاحب تھے، اب نام تو نہیں مجھے کا یاد، فلاں صاحب تھے، وہ جو ہے وہ ملک الموت آیا، اس نے ایک بندے کی روح قبض کی، چلا گیا تو اس نے اسے پکڑ کے تھپڑ بھی لگا، اس سے روح واپس لی اور بندے کو زندہ کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ دیکھیں گے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ فلاں جو ہے وہ میرا رزق اس طرح ہو گیا تو میں نے فلاں بندے کے پاس گیا، اس نے مجھے میرے اوپر اس طرح تھوک پھینکی اور اس سے میرا رزق بڑھ گیا۔ یعنی کائنات میں، اور یعنی اختیار اس کو دیتے ہیں۔ پہلے دور کے مطلب جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، جن کے لیے لفظ اخذ کیا گیا مشرکین کا، وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جو ہے نا، کس طرح سے ہے، جو مشرکین مکہ کا تلبیہ تھا، جب وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تو آگے سے پھر وہ کیا کہتے تھے، الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، اور شرک بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ سوائے اس کے جو تیرا شریک ہے اور تو اس کا مالک ہے، اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یعنی تیرا شریک ہے اگر تو مالک پھر بھی تو اس کا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ حدیث میں صحیح مسلم کی غالباً بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہتے ہیں کہ لا شریک لک ترا، کہ رک جاؤ تمہاری تباہی ہو، بس یہاں تک کہو، آگے نہ کہو۔ نمبر 5، پہلے مشرک اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے کہ یہ معبودان جو ہیں جن کی بات کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، جبکہ موجودہ دور کے مشرک مستقل انہیں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرق ہے، پہلے وہ ان کا وسیلہ طلب کرتے تھے کہ ہاں یہ جو بت ہیں یا یہ جو نیک لوگ ہیں جو مر چکے ہیں یا جو انبیاء ہیں جن کی قبریں ہیں، تو ان کا وہ بناتے تھے، اس طرح سے وسیلہ بناتے تھے۔ یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک مکہ وسیلہ بناتے تھے، ہاں جی، وہ وسیلے والی بات بھی وہ پچھلے ہم نے لیکچر میں پڑھی۔ تو 5ویں نمبر پہ ہم کیا بیان کر رہے تھے کہ پہلے مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ سفارش کروانے کے لیے کرتے تھے، جبکہ اب یہ دونوں باتیں موجود ہیں، جس طرح یہ بھائی نے چیٹ میں کہا کہ ایک تو ہے وہ سفارش کے لیے کہ جی وسیلہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا ہے کہ ڈائریکٹ اسے ہی مالک سمجھا جاتا ہے کہ مجھے رزق یہ دے رہا ہے، میرے جو بیٹے ہیں نا وہ اس کی پٹ سے ہیں، اس نے کہا ہے تو اس وجہ سے میرا بیٹا ہوا ہے، لیکن اس سے بھی بدتر کام ہو رہا ہے۔
نمبر 6، توحید کی 3 اقسام آپ کو پتہ ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ جو اس دور کے مشرک تھے نا، وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت جو ہے وہ خاص اللہ کی صرف کی جائے، تو وہ عبادت اور لوگ ہی کرتے تھے۔ لیکن وہ توحید ربوبیت میں ایمان رکھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جیسے ہم نے آیات کی پڑھی، اور بھی کئی آیات ہیں قرآن میں۔ اور جبکہ آج کل کا جو مشرک ہے نا، وہ تینوں میں، اسماء و صفات میں بھی شرک کر رہا ہے، اللہ کی صفات دوسروں کو دے رہا ہے، دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ رازق کا تو نہیں جی، مجھے تو فلاں رزق دے رہا ہے۔ اللہ وہاب، نہیں نہیں، مجھے بیٹا جو ہے نا وہ فلاں کے کہنے پہ ہوا ہے۔ وہ جو میری نوکری ہے نا، وہ میں نے فلاں کے قدم چومے جا کے ملی، تب مجھے گاڑی ملی تو فلاں مرشد کی خیر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے ملی۔ پھر توحید ربوبیت، سارا کچھ وہ رب کے تمام صفات جو ہیں وہ بندوں کو دے رکھی ہیں۔ اور توحید الوہیت تو وہ ہے ہی ہے نا، کہ عبادت جو ہے وہ دوسروں سے، خوف، ان سے ڈرنا، ان کی رجا، ان کے آگے سجدے کرنے، ان کے قدم چومنے۔ نمبر 7، موجودہ مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ مدفون یعنی دفن کیے ہوئے لوگ یا زندہ اولیاء صالحین کے پاس جانا، ان کا قرب حاصل کرنا، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، جبکہ پہلے مشرک ایسے۔ یعنی آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی قبر پہ جانا، ان سے مانگنا، ان پہ سجدے کرنا، یہ ان کا حق۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ گستاخی ہوگی۔ بڑی بڑی عمارتیں، جبے جو ہیں وہ قبروں پہ کھڑے کر دی۔ اچھا، سوال کیا جاتا ہے کہ مزارات پہ جانا چاہیے؟ نہیں، سوال ہی بے بنیاد ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے، بنیاد پہ سوال ہونا چاہیے کہ مزارات بننے بھی چاہیے یا نہیں بننے چاہیے۔ پھر آگے سے کور لیتے ہیں حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پہ جاؤ، جو ہے وہ تمہیں موت یاد آ گئی۔ تو بھائی قبروں پہ جانے کا کہا ہے، کہ یہ کوئی 5 سٹار قبروں پہ جانے کا تو نہیں کہا نا۔ یہ جو جبے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، دھمالیں پڑ رہی ہیں، اور طرح طرح کی بےہودگی اور ننگ دڑنگ جو ہے وہ سب کچھ، ہر کوئی پھر رہا ہے، فضول قسم کے لباس عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں، مردوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ۔ وہاں تمہیں کیا موت یاد آئے گی؟ تم تو جاتے ہی بلکہ ان خرافات کے لیے، تمہیں کیا اس سے کہ جو ہے چڑھتے ہوئے بس تم اس کی دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہو تو سجدہ کرتے اور پھر نکل آتے، اور پھر جناب تم سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا کوئی تیر مار لیا۔ جبکہ پہلے دور کے مشرک ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ جو ہے یہ ان کا حق ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ان کی گستاخی ہوگی، نہیں، قطعا نہیں سمجھتے تھے مشرکین مکہ ایسا۔ نمبر 8، پہلے مشرک اپنے شرک کو شرک سمجھا کرتے تھے، جبکہ موجودہ اسے محبت اور تعظیم کا نام دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور وہ کسی کا مالک نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ جبکہ آج کے لوگ جو ہیں اسے محبت و تعظیم کا نام دے کے جو ہے نا، عشق میں کچھ بھی جائز ہے جناب۔ نمبر 9، پہلے دور کے مشرک جو ہیں صرف دنیاوی معاملات میں شک کرتے تھے، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، جبکہ موجودہ مشرک اپنے معبودان سے دنیا اور آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھو کئی غوث کتب ولی کہتے ہیں کہ ہمیں تو قیامت کے دن بس انہوں نے کہنا چلو جی تسی اس لائنے چاہ جاؤ، یہ فلانے دے بننا رہے، چپ کر کے اندر چلے جائیں، جنت سے چلے جائیں۔ یعنی اس دن سے کہ جس دن اللہ فرماتا ہے ما یملکون منہ خطاب، اس دن کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کوئی خطاب کا، کوئی بات کر جائے، کوئی چون چرا کر جائے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے اللہ کو۔ اللہ جب آئیں گے وہ کہیں گے کہ این الملوک الارض، کوئی جواب ہی نہیں دے گا، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی کلام کر دے، این الملوک الارض، این الملوک الارض۔ پھر خود ہی اللہ کہہ دے گا للہ الواحد آج کی ساری بادشاہی جو ہے اللہ کے لیے، جو واحد قہار ہے، قہر والا ہے۔ نمبر 10، پہلے مشرک اللہ کی شاعر یعنی شاعر اللہ کی تعظیم کرتے، جبکہ موجودہ میں یہ تعظیم دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جانے کو مسجد میں جانے پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل ہی ایسا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے دوست کے یا واقعات سناتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہوں تو کوئی بدعتی کھڑا ہو یا کوئی رافضی کھڑا ہو، کہتا ہے تمہیں ادھر سے کچھ نہیں ملنا، سارا کچھ ادھر ہے، وہ فلاں کے قدموں میں۔ تو یعنی شاعر اللہ، بیت اللہ، کعبہ کی، آپ دیکھتے ہیں لوگ
کہ بیت اللہ کی بجائے قبروں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. لوگ ملکوں کا سفر کر کے جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ کر، اور اسے بیت اللہ کے حج اور عمرہ سے ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے. کئی فرقے موجود ہیں اس پہ، کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ثواب کی نیت سے سفر باندھنا وہ صرف 3 مساجد کے لیے جائز ہے، کہ بیت اللہ اور مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی. اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے وہاں پہ چل کر جائیں کہ ہاں بھائی وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ ثواب ملے گا. ایسا لوگ قبروں کی پوجا کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی پوجا کے لیے، اور بعض تو نیک کی پوجا کے لیے بھی نہیں جاتے، ملکوں کا سفر کر کے ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں، جی ہم نے جانا ہے، ہم نے یہ کام کر کے آنا ہے. عمرہ کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے. شاعر اللہ کی، یعنی اللہ کے شاعر، بیت اللہ، مسجد نبی اور بھی جتنے اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. تو ثابت جو ہے یہ ہوا مصنف رحمہ اللہ کا جو چوتھا قاعدہ تھا کہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکم من الاولین، کہ آج کے جو مشرک ہیں نا ان کا شرک ہمارے زمانے کے مشرکوں کا شرک پہلے والے مشرکین مکہ کے شرک سے بہت بہت بڑھ کے ہے، بہت زیادہ. الحمدللہ آج ہمارا یہ قواعد اربع مکمل ہو گئے.